قابل صد احترام علماء کرام، طلباء اعظام، میرے مسلمان بھائی اور دوستو، جامعۃ الشیخ کے ذمہ دار ساتھیوں کی طرف سے آپ حضرات کے ساتھ ملنے کا وسیلہ بنے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ یہاں ہمارے بہت سارے دوست تشریف فرما ہیں۔ میں زیادہ تر اپنے فارغ التحصیل طلباء اعظام سے کچھ باتیں کروں گا۔ زندگی طالب علمانہ گزر رہی ہے، ان کے ساتھ گفت و شنید اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، صفحہ ہستی پر سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جن کے لیے سمندر کے تہ میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہے، جن کے پاؤں کے نیچے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جن کے بارے میں آقا کا ارشاد ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ اللہ کی طرف سے سرزمین پر بہترین لوگ ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کے، خصوصاً حضرت مفتی احمد الرحمن نور اللہ مرقدہ 84 میں جب دورے کے آخری حدیث پڑھا کر فارغ ہوئے تو طلباء سے فرمانے لگے، اپنی نسبت کو قائم رکھو اپنی بزرگوں کے ساتھ۔ ہمارے اکابر جتنے ہیں یہ سارے کے سارے صاحب نسبت ہیں۔ آپ کے سند میں جتنے حضرات آپ پڑھیں گے کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور دوسری نصیحت، دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑے رہو۔ میں اس نتیجے پر اپنے بزرگوں کے اس قول کو دیکھتے ہوئے علوم نبوت کے حصول کے بعد آپ اپنے آپ کو انا سے نکالنا پڑے گا۔ سبق کے دوران فرمایا کرتے تھے، لفظ میں یہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ تبلیغ والوں کی کامیابی اس لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا۔ اس میں سے نکلنے کے لیے ہر معاملے میں جب تک آپ اپنے اکابر کی تقلید نہیں کرو گے، اپنے اکابر کے نقش قدم پر نہیں چلو گے تو خطرہ ہے کہ کہیں پھسل نہ جائے۔ اجتماع کے موقع پر ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ میری چند منٹ کی گفتگو، میں نے ایک جملہ عرض کیا، حضرت نے دعا میں اس کو دہرایا۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ تو جاہل ہے، ان کنت لا تدری فتلک مصیبت وان کنت تدری فالمصیبت اعظم۔ وصف علم سے متصف ہو اور وہ غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ایک تو اپنے معمولات میں اس آیت کو رکھو اور اللہ سے مانگتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ دوسری گزارش، اپنے ادارے سے محبت رکھو۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر نور اللہ مرقدہ ہمیں نصیحت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں سفر پہ گیا، میں نے مصر کا ویزا لینا چاہا تو مجھ سے قونصل خانے والے نے پوچھا کہ مصر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے جواب میں کہا وفاء للمصر، میں نے مصر میں پڑھا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے دکتورہ مصر جامعہ ازہر سے کیا تھا، وفاء للمصر، کہ منسٹر نے، اس افیسر نے مجھ سے فیس بھی نہیں لیا اور اٹھ کے مجھ سے ملے۔ ایسے اسٹوڈنٹ اور ایسے طالب علم بھی موجود ہیں۔ اور ساتھ ساتھ حضرت ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے،
اپنے ادارے کے ساتھ تعلق رکھنے کا ایک وسیلہ آپ بینات رسالہ لے لیا کرو، تعاون بھی رہے گا اور احوال سے باخبر بھی رہو گے۔ تو میں اپنے ان طلباء سے ضرور یہ عرض کروں گا کہ جامعۃ الشیخ کے جتنے تصانیف ہیں آپ کے سرانے ہونے چاہیے۔ میں الماری کا لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ آپ کو رات نیند تب آئے کہ آپ اپنے ادارے کا احوال پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کو پورے معلومات حاصل ہوتے رہیں گے، ادارے کے ساتھ تعلق رہے گا اور آپ کے روحانی والدین ادارہ ہے مادر علمی۔ آپ نے مشہور روایت پڑھی ہے اور پوچھنا مناسب نہیں ہے، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں ہیں، مکہ کا نام کیا ہے؟ ام القرى، بستیوں کی ماں ہیں، مدرسہ بھی آپ کی ماں ہیں۔ جیسے بیت اللہ کا احترام ہے، خانہ کعبہ کا احترام ہے، وہی عظمت آپ کے دل میں اپنے ادارے کا ہونا چاہیے۔ اور کبھی بھی اپنے اساتذہ کا نام بغیر کسی مولانا کے، مولوی کے مت لیا کرو۔ جیسے والد کو انسان ادب کے ساتھ پکارتا ہے، ایسے اپنے استادوں کا ذکر خیر بھی ادب کے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا مستقبل بہت پیارا، اچھا، خوبصورت رہے گا۔ نسبت کا لاج رکھو، اللہ آپ کی نسبت کا لاج رکھے گا۔ ہم ہیں اکابر علماء دیوبند کے ماننے والے، اپنے اکابر کا احترام کرنے والے۔ اختلافی مسائل پر کبھی اپنا موقف اختیار مت کرو، جو میرے بزرگ نے فرمایا وہی میرا موقف ہے۔ میں جب بھی سبق پڑھاتے وقت اختلافی مسئلہ آتا ہے تو ایک ہی جملہ طلباء سے کہتا ہوں، مفتی ولی حسن ٹونکی سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت بن نوری سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا والے سے بڑا عالم کون ہے؟ جب اتنے اکابر کے تصانیف موجود ہیں، اپنے دماغ کو اور ساتھ ملا کر کے رفاہی کاموں پر سوچو، دوسرے معاملات پر سوچو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ادارے کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے اکابر کے نقش قدم پر ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اہل خیر حضرات سے ایک حدیث پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، اے امت والو، علماء نے اپنے فرض پورا کیا، جو چیز آپ پر فرض تھا وہ علماء نے پورا کر دیا ہے۔ آج ظہر کے بعد ایک جگہ پروگرام تھا، میں نے ایک گزارش کی، علماء کے بارے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ املک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ آج آپ کو ہر مقام پہ نماز پڑھانے کے لیے عالم، جنازہ پڑھانے کے لیے عالم، نکاح پڑھانے کے لیے عالم، قبر میں اتارنے کے لیے عالم، ہر میدان میں عالم کی ضرورت ہے۔ اس شعبے کو مدارس نے پورا کر کے دکھا دیا۔ ساتھ اور ایک جملہ کہوں گا، تمام یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ہیڈ کوارٹروں میں، فوج کے اندر جتنے علماء موجود ہیں، یہ کہاں کا پیداوار ہے؟ یہ مدارس کا پیداوار ہے۔ یہ باہر سے نہیں آئے ہیں، مدارس کے پیداوار ہیں۔ ہم تو میٹنگوں میں ایک اور جملہ بھی کہتے ہیں، آپ کے ایک یونیورسٹی کا خرچہ پاکستان کے پورے مدارس کا خرچہ یہ پھر بھی کم ہے۔ یہ سارے کے سارے مدارس نے بہترین علماء پیدا کر کے معاشرے میں دے دیے ہیں، اور ہم آپ کو چند بھی دیتے ہیں۔ کہتے چند کیسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، گیس کا بل ادا کرتے ہیں، اور یہ صرف ہمارے مسلمان بھائیوں کے چندوں پر چلنے والے مدارس ہیں۔ اور آپ لوگ خوش ہوں گے کہ اس مدارس بین الاقوامی سطح پر تمام ممالک کے ساتھ اگر آپ اس کا تناسب قائم کرو گے تو سب سے زیادہ حفاظ بننے والے آپ کے اس دھرتی پاکستان میں ہیں۔
اور صرف مکتب دیوبند کے وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہمارے سامنے حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ کرونا سے 1 سال پہلے پاکستان کو ایوارڈ دیا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ پاکستان میں بنے ہیں، اور اس سال 57 اور 54 ہزار کے بیچ کی تعداد تھی۔ آج الحمدللہ ان سال 1 لاکھ کے قریب طلباء اور طالبات حافظ بن کر امتحانات شروع ہونے والے ہیں۔ یہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے، تو اس درد کا ہم پر حق بنتا ہے کہ جیسے اپنے والدین کے لیے اپنے بچوں کی بھی فکر کرتے ہو، اس سرزمین کی بھی دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ہمارے آزادی کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور ہمیں دوسروں کے غلام بننے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔